اب عافیہ اپنا مقالہ پڑھیں گی جو عورتوں کے خلاف تشدد پہ مبنی ہے. میرے خیال میں کل سے جتنے بھی پیپرز ہوئے ہیں, جتنے بھی پرچے پڑھے گئے اور جو آپ لوگوں نے مختلف تھیٹر گروپس کے ساتھ جنہوں نے کھیل پیش کیے تھے, اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ تشدد جو ہے وہ ایک تھیم رہی ہے عورتوں کے خلاف. ویسے آپس میں شہریوں میں جو کہ ہوتی ہے تشدد کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, ان چیزوں کا بہت فرق لوگوں نے بات کری ہے اس کے اوپر. میں جس طرح سے بات کرنا چاہ رہی ہوں تشدد, عورتوں کے خلاف تشدد کے موضوع پہ, وہ یہ ہے کہ قانون کے اوپر میں زیادہ نہیں چھیڑوں گی, وہ شیلا میرے بعد اس کے اوپر زیادہ اس میں تفصیل میں بات کریں گی. تشدد ایک تو جیسے کہا ہے کہ شہریوں کے آپس میں بھی ہوتا ہے, مختلف وجوہات ہوتے ہیں اس کے, کچھ مالی ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے کچھ بدلہ لینے کے چکروں میں ہوتا ہے, کچھ مذہب کے نام میں تشدد ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. بچوں کے خلاف تشدد جو ہے وہ بھی ایک مختلف حصہ ہے. جتنے دنیا میں میرے خیال میں اس وقت ترقی پسند تحریکیں ہیں, وہ اب اور قسموں تشدد کی اور قسموں کی بھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ماحولیات کے خلاف بھی جو ہم لوگ کرتے ہیں, جس قسم کی بدحرمتی کرتے ہیں, وہ بھی ایک تشدد کی قسم ہوتی ہے. جنگ میں کل سے بہت بات ہوئی ہے ملٹرائزیشن پہ بھی, اور آج بھی, اور بعد میں میرے خیال میں سمینہ بھی تھوڑا بات کریں گے اس کے اوپر, کہ جنگ میں خاص طور پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کا نتیجہ کون پاتا ہے, کس کو اٹھانا پڑتا ہے, نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے. ایک اور جو تشدد کا قسم جو یہ ترقی پسند طریقے کہتی ہیں کہ جو غربت ہوتی ہے اس کو بھی ایک تشدد سمجھنا چاہیے. جہاں تک ہمارے یہاں ہماری حکومت جو ہے خاص طور پہ, کل سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سوشل ایکشن پلان جو ہے, اس کے سوشل ایکشن پلان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو غربت ہے اس کو ایک سماجی ایشو سمجھا جائے. غربت سماجی ایشو نہیں ہے, وہ غلط ڈیولپمنٹل پالیسیز یا غلط تشدد جو ہوتا ہے اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ عورتوں کو کنٹرول کرنا یا قابو کرنا یا ان کے اوپر ضبط, ایک پاور رکھنا, وہ بنیادی بات ہوتی ہے. کل نجمہ نے جو بات کری تھی فوجی نظام کی اور ملٹرائزیشن کی, ہمارے یہاں جتنی بھی جو صبح نگہت نے بھی بات کی تھی کہ فوجی نظام بھی پاکستان کے اندر رہیں اور ایک نہیں کافی رہیں, ان میں یہ ہے کہ بہت قسم کے تشدد اور بہت فرق قسم کے نتیجے اس کے باعث ہوئے. اسلحے بھی اندر آئے, اس کی وجہ سے بھی تشدد ہوا ہے. منشیات کا بھی جو کاروبار سارا شروع ہوا ہے وہ بھی اس کے ملٹرائزیشن کے ساتھ ہی اس کا جوڑ ہے. فرقہ واری جو ہوتی ہے وہ بھی اس کا بھی اسی سارے ملٹری فورس کے نتیجے, ملٹرائزیشن کا نتیجہ تھا. لیکن سب سے زیادہ ضروری بات میں سمجھتی ہوں اس میں ہے کہ ریاست کا جو کردار ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, قانون جو ہوتے ہیں اور یہ جو فرق چیزیں ہیں ان کا نتیجہ اور ان کا جوڑ ہے تشدد کے ساتھ, لیکن ریاست کے ساتھ جو جوڑ ہے اور جو رشتہ ہے, اور خاص طور پہ ریاست نے کس قسم کی اپنی فرق ایشو بیہیویئر کرا ہے یا فرق قسم کی اپنی پالیسیز کری ہیں عورتوں کے خلاف, وہ ایک بہت ضروری پہلو ہے اس میں. پاکستان میں 1977 سے پہلے بھی جیسے کہا ہے کہ فوجی نظام رہا ہے, لیکن جو 1977 میں ضیاء الحق کے نیچے جو آیا فوجی نظام تھا, اس میں ایک دورہ جو دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ ایک مذہب کے نام سے بھی وہ آگے کیا گیا تھا. اور یہ جو جوڑ ہے مذہب کا اور ملٹرائزیشن کا, یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان دے رہا ہے, اور سب سے زیادہ حقوق عورتوں کے اس قسم کی کمبینیشن کے نیچے مٹائے گئے. اس دوران میں جیسے ابھی کہہ رہی ہیں نسرین نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں عورتوں کی تحریک نے ایک جدوجہد چلائی تھی کہ جو ذاتی طور جو سمجھا جاتا ہے کہ جو تشدد ذاتی ہے, جو کہ گھریلو تشدد ہے یا جو عورتوں کے اوپر اپنے ہی خاندان کے لوگ کرتے ہیں, وہ ایک پرائیویٹ ایشو ہے یا ذاتی ایشو ہے. عورتوں کی بہت زیادہ تحریک نے بہت زیادہ یہ چیز اٹھائی کہ اس کو پبلک میں یا اس کو سیاسی ایجنڈا پہ لایا جائے, اور اس کی کامیابی اس حد تک رہی ہے جیسے کہہ رہی ہیں کہ وینا میں جو کانفرنس ہوا تھا اس کے اوپر بہت ساری ریکمنڈیشنز یا اس پہ بہت تجویز ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو عورتوں کی جو شادیوں میں یا جو آپس میں میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں اس میں جس قسم کا تشدد ہوتا ہے, یہ بھی ایک ایشو تھا کہ جو کہ بہت واضح کیا گیا تھا. پاکستان میں میرے خیال میں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ایشو اس لیے بن گیا ہے اور رہا ہے کہ جو جیسے نسرین کہہ رہی ہے کہ یہ ہم لوگوں کی کوشش ہے, عورتوں کی تحریک یا ترقی پسند تحریکوں کی کوشش ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ کس کی ہوتی ہے.
اور خاص طور پہ جب اسی ریاست نے عورتوں کو ایک مطلب باعث بحث مطلب ان کی موجودگی جو تھی صرف گھر کے اندر نہیں لیکن گھر کے باہر جو ان کی موجودگی تھی، وہ کس قسم کے لباس پہنتی ہیں، وہ کون سے موضوع میں مطلب کون سے ٹاپکس پڑھیں گی، کیا کریں گی، کس قسم کا کام کریں گی، دوپٹہ کہاں تک پہنیں گی، شلواریں کیسی پہنیں گی، یہ ساری چیزیں جب باعث بحث بن جاتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مطلب عورتوں کا ریاست کے ساتھ ایک مختلف قسم کا رشتہ بنتا ہے. اور یہ مطلب یہ جو ساری ڈبیٹس ہو رہی تھی یہ صرف مطلب ایک کہیں ادھر ادھر نہیں ہو رہی تھی، یہ باقاعدہ نیشنل اسمبلی میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو شلواریں کتنی اونچی ہونی چاہیے عورتوں کی، سر پہ دوپٹہ کس وقت لیں گی، وہ باہر کس وقت جا سکیں گی، رات کو کس وقت تک نہیں، یہ ساری چیزیں باعث بحث بن چکی تھی. مطلب کہ عورت کی موجودگی اس معاشرے میں بھی ایک بحث تھی. میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ڈینجرس بات تھی، جو کہ زیادہ خطرناک بات تھی، وہ یہ تھی کہ یہ حق ریاست نے صرف اپنی تک محدود نہیں رکھا، صرف اسمبلیز تک، صرف سیاست تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ ہماری یونیورسٹیز میں اور ریاست کی فرق جو ڈھانچے ہیں اس تک پہنچ گئی تھی. لہٰذا پولیس، یونیورسٹیز میں جو جماعتیں تھیں، جو کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ باڈیز تھیں، ان کا بھی حق بن گیا تھا کہ وہ عورتوں کی جو موومنٹ ہے، ان کا آنا جانا، اس پہ بھی رکاوٹ اور کنٹرول رکھ سکیں. اور اس کے علاوہ جو مطلب صرف یہ ڈھانچوں اور پولیس اور جوڈیشری اور جسٹس اور کورٹ سسٹم سے بھی ہٹ کے عام آدمی جو سڑک پہ تھا ان کے بھی ایک ٹولے بن گئے تھے جو کہ کنٹرول کرتے تھے اور وہ پولیس کرتے تھے کہ جی عورت کس وقت کہاں اور کیسے جا رہی ہے اور کب جا سکے گی اور کب نہیں جا سکے گی، کس کی وہ کیا لگتی ہے، کس کے ساتھ وہ پھر رہی ہے، کس کے ساتھ نہیں پھر رہی ہے. یہ سب ریاست کا ایک اس قسم کی پالیسی ہوتی ہے یا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف فرقوں میں فرق نہ کر دیں لیکن مرد اور عورت کے بیچ میں بھی یہ اتنا فاصلہ کر دیں اور لوگوں کو الگ الگ فریگمنٹ کر دیں یا پاکٹس بنا دیں کہ وہ آپس میں اکٹھے ہو کے اس نظام کو اور اس ریاست کو کبھی سوال ہی اٹھا نہ سکیں، کبھی اس کو چیلنج نہ کر سکیں. اور یہ اس میں کامیابی یہی رہی تھی. جب مرد عورت کو الگ کر دیتے ہیں، جو عورتوں کو آپس میں الگ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک ریاست کی کامیابی ہوتی ہے. اس دور میں میرے خیال میں ویمنز ایکشن فورم اور بھی تحریکیں اور بھی آرگنائزیشن اور تنظیمیں گاؤں میں بھی، رورل ایریاز میں بھی، لیکن شہروں میں بھی ان کی مطلب اسٹرگل زیادہ جو مشکل اس لیے ہو گئی تھی اس لیے کہ وہ صرف گھر کے اندر یہ جنگ نہیں لڑ رہی تھی لیکن اب ان کو باقاعدہ ریاست کے خلاف ایک جنگ لڑنی تھی اور ان سے اپنا حق چھیننا تھا، واپس لینا تھا. اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ایک اور قسم کا تشدد پیدا ہوا اور وہ تھا اب ریاست صرف عام عورت کو نہیں یا وہ پیشہ ور عورتوں کے خلاف نہیں، لیکن اب وہ عورتیں جو سیاسی سوال اٹھا رہی تھیں، جو ایکٹیوسٹ تھیں، جو سرگرمی میں شامل ہو رہی تھی، ان کے خلاف اب تشدد شروع ہو گیا. اور وہ صرف اس قسم کا تشدد نہیں کہ جی سڑکوں پہ جب عورتیں آتی تھیں تو ان کو لاٹھی چارج کریں یا ان کو جیلوں میں ڈالیں، وہ سب بھی ہوا ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ مطلب ان کی سیاست جس کو کہتے ہیں سیاسی ہراساں یا سیاسی تشدد، وہ ایک بہت دیر تک اور ابھی تک ہے، لیکن وہ اس وقت ابھر کے سب سے اوپر سیاسی جو تشدد تھا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت، خاص طور پہ عورتوں کے. لیکن اس کے علاوہ جب کہ مطلب یہ فوجی نظام ختم ہو گیا تھا، ہمارے جمہوریت بھی آئی تھی، اس وقت بھی عورتوں کے گھروں کے اندر جا کے، جو کہ آپ لوگوں سب کو یاد ہوگا بینا حیات کا جو کیس تھا، وہ جو مطلب عورتیں جو کہ ایکٹیوسٹ تھیں یا سیاست میں جو حصہ لے رہی تھی، ان کے گھروں میں جا کے ان کے خلاف بھی تشدد کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ بہت ساری قسمیں بھی ہیں تشدد کی اور میرے خیال میں ان کے اوپر صرف میں تھوڑا سا دوہرا دوں گی. ویڈیو ہراساں جو ہے، جنسی ہراساں، اور ویسے بھی یہ صرف پبلک سفیئر میں نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف سڑکوں پہ یا صرف بس اسٹاپس پہ یا صرف کالجوں وغیرہ پہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ ہراساں جو ہوتا ہے وہ کام کی جگہ پہ ہوتا ہے، جہاں عورتیں کام کرتی ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک مورل ایشو ہے کہ عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کمپٹیشن ہوتی ہے کہ عورتوں کو اگر ہٹایا جائے تو ان کی جگہ مرد آ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ انکانشیس نہیں ہوتا ہے، یہ جان بوجھ کے ہراساں جو ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے عورتوں میں ایک خوف ڈالنے کے لیے. تیسری بات جو ہم کبھی مطلب اس قسم کے تشدد پہ کم بات کرتے ہیں وہ ہے صحت پہ، صحت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں. ریپروڈکشن، جس نے نائنا نے بھی پہلے دن اس کے اوپر بات کری تھی. ریپروڈکشن کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو صحت کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ بھی ایک فرق قسم کی ہوتی ہیں. جو ریاست ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کم بچے پیدا کریں، گھر والے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں.
جو معاشرے میں مذہبی جو ڈھانچے ہیں وہ بھی ایک قسم کا زور دے رہے ہیں کہ کتنا ہونا کیا نہیں چاہیے. عورت اس کے بیچ میں سمجھتی ہوں تشدد کی باعث بن جاتی ہے. ہر طرف سے اس کو کھینچ گھسیٹ ہو رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا جو ہاسپٹلز ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں وہ ایک فرق رائے دے رہے ہیں. جو کانٹراسیپٹیوز ہیں یا جو پالیسیز ہیں کہ بچوں کو مطلب کم کرنے پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بندی جو ہے وہ سب جو ہیں وہ فرق پالیسیز ہر طرف سے عورت کے اوپر ایک تشدد کے باعث اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے. چوتھی بات جو ہے جو ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں یا فرق جو عورتوں کے امیجز آتے ہیں, مذاق ہنسی جو ہوتا ہے, جو ہماری زبانوں میں, جو ہمارے گانوں میں, جو ہماری مطلب بات کرنے کے طریقوں میں بھی جو ہوتا ہے وہ بھی عورت کے اندر خوف پیدا کرتی ہے. بیکاز وہ سارا کچھ وہ عورتوں کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے کہ جو مذاق ہوتا ہے, جو گالیاں ہوتی ہیں, جو ہماری زبان میں فرق قسم کی جو روایتی طور پہ چیزیں آ رہی ہیں وہ سب عورتوں کے خلاف میں سمجھتی ہوں وہ بھی ایک تشدد کا حصہ ہے. جنسی تشدد کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بات ہوگی اس کے بعد, اور خاص طور پہ جب شیلی بات کریں گی قانون کی تو اس پہ بھی زیادہ بات ہوگی, لیکن وہ بھی ایک قسم ہے کی تشدد اور بہت واضح قسم کی تشدد کا وہ طریقہ ہے. ایک اور تشدد کا طریقہ جو کہ جس پہ کم بات ہوتی ہے وہ ہے کہ جو عورتیں گھر کے اندر بیٹھ کے کام کرتی ہیں, جن کو اجازت نہیں ہوتی ہے یا تو معاشرے کی وجہ سے یا گھر والوں کی وجہ سے کہ وہ باہر جا کے اپنی جو چیزیں بناتی ہیں وہ بیچ نہیں سکتی ہیں, وہ مڈل مین جو کہ بیچ میں جو ہوتا ہے جو آپ کے لیے کاروباری کے بیچ میں آتا ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں ایک تشدد کا باعث بن سکتا ہے, اس لیے کہ وہ ہراساں کرتا ہے کہ اتنا پیسہ دے گا اور اتنا نہیں دے گا, عورت کی وہ چیز کہاں جاتی ہے کیسے جاتی ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. نجمہ نے بہت ڈیٹیل میں گلوبل اکانومیز کی بات کری ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تشدد کا, اور اس کے اوپر بھی میرے خیال میں جب ڈسکشن ہوگی تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اقلیتیں جو ہیں وہ زیادہ تر تشدد کے نشانہ اس لیے بڑھتی ہیں کہ ان کے پاس پاور کم ہوتا ہے. جو طبقے اور اقلیتیں کی بات ہوتی ہے ان میں چونکہ ان کے پاس پاور کم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تحفظ مطلب مشکلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں, اس لیے ان کے خلاف بہت آسان وہ شکار بن جاتی ہیں تشدد کے لیے. مذہب کے نام میں تو جتنا تشدد ہوا ہے میرے خیال میں اس کو آگے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیکاز ہم لوگ سب کو پتہ ہے کس قسم کی تشدد اور کتنے زیادہ پوری دنیا میں, صرف اسلامک کنٹریز میں نہیں لیکن پوری دنیا میں مذہب کے نام پہ کس قسم کی تشدد ہوتے ہوتے. ایک اور بات میرے خیال میں جب سمینہ بات کرے گی جو ہم لوگوں نے بھی تھوڑی سی چھیڑی تھی کل بھی اور آج بھی, کہ جنگ کے دوران جو عورتوں کے اوپر یہ صرف یہ اس قسم کا تشدد اور یا جنسی تشدد وار کے اوپر ایک خاص ملٹری پالیسی ہوتی ہے. یہ مطلب کوئی انسیڈنس نہیں ہوتا ہے, یہ اس وقت نہیں ہوتا ہے, یہ ایک باقاعدہ پلان بنایا جاتا ہے, ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جنگ کے دوران. اور دوبارہ مطلب پھر سے یہ بات ہے کہ صرف جاپان اور کوریا کے بیچ میں یا پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں نہیں, یہ امریکہ جیسی ممالک نے بھی ویتنام میں جا کے بہت میسو اسکیل پہ, بہت بڑے اسکیل پہ عورتوں کو ریپ کیا تھا اور جنسی تشدد ان کے اوپر کیا گیا تھا. گھریلو تشدد کی جہاں تک تعلق ہے میں خیال اس پہ تھوڑی سی صرف میں 2-4 باتیں کرنا چاہوں گی کہ جو پوری دنیا کے پولیس ریکارڈ ہیں جہاں تک یہ ریکارڈ ہوئے گئے, جتنی عورتوں کے خلاف تشدد ہوتا ہے وہ پورے ریکارڈ بھی نہیں کیا جاتے, لیکن جہاں تک ہوئے ہیں اس میں یہ فائنڈنگ سب سے زیادہ ہوئی کہ پوری دنیا میں عورتوں کے خلاف جو کہ بیویوں کے خلاف جو تشدد ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے پوری دنیا میں. گھر کے اندر بیویوں کے خلاف تشدد سب سے زیادہ دنیا میں ہوتا ہے پورا تشدد ملا کے. دوسرے نمبر پہ بچوں کے خلاف گھر کے اندر, اور اس میں فائنڈنگ میں یہ بھی بات ہے کہ عورتوں کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے گھریلو تشدد وہ مطلب جو سمجھا جاتا ہے کہ مرد کے خلاف بھی ہوتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے جتنا عورتوں کے خلاف وہ تشدد ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایون کلوز کہ جو بات ہوتی ہے کہ مردوں کو آپس میں بھی تشدد ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں گھر کے گھریلو تشدد کے علاوہ باہر جو تشدد ہوتا ہے عورتوں کے مطلب عورتیں اتنا مردوں کے اوپر کرتی نہیں ہے, قریب بھی نہیں آتا ہے وہ اسٹیٹسٹک جو کہ عورتوں کے خلاف ہوا جاتا ہے. مثلا عورتوں کی تحریک میں سب سے زیادہ ایفرٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ سیاسی ایجنڈا پہ یہ بات لائی جائے, یہ ساری جو فائنڈنگز ہیں ان کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا جائے تاکہ حکومتیں بھی اس کے اوپر نظر دیں, ورنہ حکومتیں بھی اپنے آپ کو اور ریاست بھی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. عورتوں کی تحریکوں نے کہا یہ ذاتی معاملہ نہیں, یہ ریاست کی ایک رسپانسبلٹی بنتا ہے, ان کا یہ کام ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف قانون لیکن فرق طریقوں سے دیکھا جائے کس طرح سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں. فرق وجوہات دیے گئے ہیں مطلب جتنے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے تشدد کے اوپر اور خاص طور پہ عورتوں کے خلاف جو تشدد.
جسمانی نظام اور پرسنالٹی ذاتی کردار ایک وجوہات دی جاتی ہے، لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عورت کا ذاتی کردار کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی تشدد ہو کہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہ وہ تشدد کر رہا ہے اس کے اوپر سے تو آپ اٹینشن ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ عورت کا مسئلہ ہے. ہماری حکومت بھی اس طرح سے کرتی ہے کہ جو عورت کو جا کے وہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ تشدد ہوا آپ بھی پیسے دے دیں، لیکن وہ آدمی جس نے تشدد کیا وہ کہاں ہے، اور اس کے جس نے اس کی عورت کے خلاف کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. دوسری جو وجوہات دی جاتی ہے کہ جو آپس میں جو رشتے ہوتے ہیں مرد عورت کے یا فرق طبقوں کے، ان کا وہ بھی ایک وجوہات ہوتی ہے کہ وہ جس کے تشدد پہ لے کے جاتی ہے. ثقافت یا آئیڈیالوجی، مختلف خیالات. ثقافت کی یہ بات ہے کہ یہ بات ضرور درست ہے کہ فرق معاشروں میں اور فرق کلچرز میں فرق طریقے ہوتے ہیں تشدد کو ایکسپریس کرنے کے یا اظہار کرنے کے. ہمارے یہاں بھی بہت بات ہوئی ہے کاروکاری کا یا حق بخشا کے. فرق طریقے ہوتے ہیں ہر کلچرز میں اور ہر فرق ملکوں میں، لیکن اس میں یہ بات جو ہم لوگوں نے اس سے ہٹ کے دیکھنی ہے، اور یہ مطلب انسانی حقوق میں بھی آتا ہے کہ اس تنگ نظری سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمارا معاشرہ ایسا ہے لہٰذا یہ تشدد ٹھیک ہے، یا ہمارے تنگ نظری سے یا تنگ خیالات سے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے لہٰذا اس قسم کا تشدد ٹھیک ہے. کسی قسم کا تشدد ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ایک بنیادی چیز بنانی ہے. انسانی حقوق جو ہے عورتوں کو بھی وہ انسانی حقوق آگے کرنا ہے کہ جی ہمیں کسی قسم کا تشدد نہیں، ہم نہیں اس کو قبول کریں گے. بے روزگاری اور غربت بھی ایک وجوہات سمجھی جاتی ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک پریشر ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو مطلب ایک انڈیپینڈنس نہیں ملتی ہے، عزت نہیں ملتی ہے، اور کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اس چیز سے فرسٹریٹ ہو کے، اس چیز سے تنگ آ کے اپنا جو غصہ ہوتا ہے، اپنی جو فرسٹریشن ہے وہ آ کے عورتوں پہ نکالتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف وہ بے روزگاری کا اور وہ غربت کا شکار نہیں ہے، وہ عورت جس کے اوپر وہ تشدد کر رہا ہے وہ بھی بے روزگاری کی اور وہ بھی غربت کی شکار ہے اور نشانہ ہے. لہٰذا یہ جو تھیوری ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بحث بالکل مطلب فضول ہے کہ جی مطلب چونکہ وہ بے روزگار ہے یا وہ غصہ اس کو آتا ہے یا وہ غریب ہے تو اس نے آ کے اپنا غصہ کسی اور کے اوپر ڈالا. میرے خیال میں لوگ جو ہے اور آدمی خاص طور پہ تشدد اس لیے استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو مطلب سماجی ڈھانچے جو ہوتے ہیں وہ کرنے دیتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا ہے. صرف قانون کی بات نہیں ہوتی کہ قانون روکے، قانون آپ کے گھر کے اندر ہمیشہ نہیں آ سکتا ہے. سماجی ڈھانچے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو یہ کر کے تشدد کر کے رہا ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور مردوں کو مطلب انکریج ہوتا ہے، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک فزیکل فورس، جسمانی زور کو استعمال کریں عورتوں کے اوپر. اور یہ عورتوں کے اوپر اس لیے کرتے ہیں کہ اگر دوسرے مرد کے خلاف کریں گے تو ہمیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو واپس وہ مار پڑے گی یا واپس ان کے اوپر تشدد ہوگا. عورتوں کے خلاف یہ آسان چیز ہے، بچوں کے خلاف یہ آسان چیز ہے کہ تشدد کے ذریعے اس کو قابو کریں، اس کو کنٹرول کریں. لہٰذا تشدد جو ہے وہ خود ہی اسٹریٹجی بن جاتی ہے کہ آدمی کے اندر نہ صرف وہ جان بوجھ کے لیکن کبھی کبھی انکانشیسلی بھی وہ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف ایک سماجی آرڈر کو رکھنے کے لیے. وہ نہیں چاہتے کہ عورت زیادہ سوال اٹھائے یا لوگ زیادہ سوال اٹھائیں اس سماج کے اوپر جس سے ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. سماجی جو آرڈر ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ چاہے وہ معاشی ہو یا جنسی ہو یا ریپروڈکٹیو ہو یا قانون کے باعث ہو، وہ سب سے زیادہ جو بینیفٹس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے فی الحال اسٹیٹس کو میں وہ مردوں کو ہوتا ہے. اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت زیادہ سوال اٹھائے یا بچے زیادہ اپنا حق مانگے، بیکاز وہ آرڈر جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے. ہاں، میں عورتوں کی تحریک، آخر میں صرف 2-3 پوائنٹس جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورتوں کی تحریک نے کانسٹنٹلی ریاست کو صرف ڈائریکٹ ایکشن سے نہیں کہ سڑکوں پہ نکل کے یا قانون کے اوپر سوال اٹھا کے نہیں اٹھایا، لیکن کبھی کبھی ڈائریکٹ ایکشن جیسے سندھیانی تحریک اور بھی بہت تنظیمیں ہیں، انہوں نے گھر کے اندر خود جا کے انہوں نے اس قسم کے تشدد کو روکا ہے، اس قسم کی زبردستی کو روکا ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ ایکشن کا ایک حصہ بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی تھرو رائٹنگ، لکھنے کے باعث، شاعری کے باعث، پینٹنگ کے باعث، جیسے سلیمہ بھی کل بتاتی تھی، گانوں کے جتنے آپ نے گانے سنے ہیں ان 3 دنوں میں، یہ سب اس کا ایک حصہ ہے. یہ سب تشدد اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ بھی ایک ایکٹیویزم یا ایک سرگرمی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے. اور جہاں تک سوال آتا ہے تشدد کا،
اس کا جو ہم لوگ حل ڈھونڈ رہے ہیں، صرف حل یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی جو تشدد کرنے والے ہیں ان کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں یا ان کے پھانسی کر دیں یا ان کو مطلب جس قسم کا قانون اور جو اس وقت ہم لوگ کو کہتا ہے کہ جی سسٹم جو ہے، جیسے نسرین کہہ رہی ہے سسٹم کو بدلنے کی اگر بات نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مرد ہیں ان کو جا کے جیل میں ڈال دیں یا ان کو ساروں کو پھانسی دے دیا جائے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کو کیسے بدلا جائے، کس طرح سے ان کو مردانہ نظام جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے کہ یہ چیزیں ہٹیں. اور اس میں صرف عورتوں کی کانشیسنیس نہیں بلکہ مردوں کی کانشیسنیس، اور مردوں کو خود آپس میں بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں. یہ عورتوں کا ایشو نہیں ہے، تشدد جو ہے وہ عورتیں آپس میں نہیں کرتے، وہ مرد کرتے ہیں. ان کو خود کو اپنے آپ کو موبلائز کر کے اس بات پہ کرنا ہے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو حکومت ہے وہ پوری جگہ ہر جگہ جا کے انہوں نے ضرور عورتوں کے خلاف جو تشدد ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے، اس کے اوپر کمیٹیز بھی بٹھائی ہیں، کام ہو رہا ہے. لیکن حکومت اور ریاست کے بیچ فرق ہوتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے. حکومت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت یہ جو بین الاقوامی کانفرنس ہونے والی ہے، ورلڈ کانفرنس آن ویمن جو کہ بیجنگ میں ہوگی، ادھر بھی جا کے یہ کہیں گے کہ ہم نے جی پولیس اسٹیشن رکھے ہیں عورتوں کے لیے، ہم نے عورتوں کو ججز بنایا ہے، ہم نے قانون میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے. لیکن بات صرف ان تھوڑے سے قانون کی اور پولیس اسٹیشن سے تشدد رکے گا نہیں. جو ریاستی ڈھانچے ہیں ان کی طرف ہم نے توجہ دے رہے ہیں. صرف حکومت کو چیلنج کرنا اور لابی کرنا اور ان کے اوپر پریشر ڈالنا تو ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے تشدد ختم نہیں ہوگا. ریاست کو ہم نے چیلنج کرنا ہے، ان کے فرق ڈھانچوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں بدلی آئے، پولیس کے رویے بدلے جائے. فرق تنظیموں میں اس قسم کی ہر تنظیم میں ایک تشدد کے بارے میں ہی ہونا چاہیے. تشدد صرف ماحولیات، یہ ماحولیات پہ کام کریں تو تشدد کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ڈیولپمنٹ پہ کام کریں تو تشدد کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ہر طرح سے ہر تنظیم نے اس چیز کے اوپر سوال اٹھانے ہیں، آپس میں بات کرنی ہے اور اس پہ رکاوٹ لانے کی کوشش کرنی ہے.